بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، ہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ جو سوسائٹیز کے معاملات ہیں، جو خاص طور پہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے اندر جو سوسائٹی رجسٹرڈ ہیں، ان کے متعلق بات کریں۔ ہم نے سواں گارڈن کے جو الیکشن تھے اس کے اوپر بھی بات کی، اور خاص طور پہ ہم جو جناح گارڈن یا فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو نظام ہے، جو مینجمنٹ کمیٹی تھی، جو اس نے اپنا ٹینیور پورا کیا، اس کے متعلق بھی آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً جو ہے ہم بات کرتے رہے ہیں۔ ناظرین، آج بھی ہم کیونکہ اب الیکشن کے لیے ایڈمنسٹریٹر صاحب جو ہے وہ سیٹ پہ برجمان ہو گئے ہیں، ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ پراپر طور پہ بحال ہوا اور اس کے بعد انہوں نے چارج لیا۔ اب خبریں جو ہے وہ جیسے مارکیٹ میں چل رہی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ چند دنوں کے اندر اناؤنس ہو جائے گا، اور جو موجودہ مینجمنٹ کمیٹی یا سابقہ مینجمنٹ کمیٹی تھی، ان کا جو مین مقصد ہے اس وقت وہ یہی ہے کہ کسی طرح ہم ان سیٹوں پہ دوبارہ برجمان ہو جائیں اور الیکشن جو ہے وہ جلدی ہو جائے۔ جیسے کہ انہوں نے لوگوں کو، بہت ساروں کو لالی پاپ دیا ہوا ہے، کچھ لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے جو انہوں نے پھنسا کے رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ لوگ ان کے ساتھ باؤنڈ رہیں۔ کچھ لوگوں کو انہوں نے ایسے سہانے خواب دکھائے ہوئے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ پچھلے 3-3.5 سال میں نہیں، بلکہ یہ پچھلی مینجمنٹ کمیٹی جو میجر آفتاب صاحب کی کمیٹی تھی، اس کے اندر یہ لوگ سارے ہی کسی نہ کسی طرح انوالو تھے، اور یہ ان کی بی ٹیم کے طور پہ سامنے آئی۔ کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جہاں پہ جو پچھلی مینجمنٹ تھی یا سابقہ مینجمنٹ تھی یا اس سے پچھلی تھی، ان کو ایک گیٹ ٹوگیدر میں دیکھا گیا اور سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے تھے، جس سے ایک چیز ممبران میں اضطراب کے طور پہ سامنے آئی کہ یہ تو وہی جو بات ہوتی تھی کہ یہ بی ٹیم ہے، تو اس نے بی ٹیم کا کردار ادا کیا، اب وہ بھی سابقہ مینجمنٹ کے طور پہ سامنے آئی۔ اب ناظرین، ہم بات کرتے ہیں کہ جو الیکشن ہے 2026 میں ہونے والے، اس کے اندر جو گروپس ہیں ابھی تک، البدر انقلاب اتحاد جو گروپ ہے، جس کے اندر بھی یہ 2 دھڑے ہیں، البدر علیحدہ ہے اور انقلاب علیحدہ ہے، لیکن جو البدر والے ہیں وہ جو مرزا اقبال صاحب تھے، ان کے جو فرزند ہیں، ان کا کہنا ہے کہ البدر بیسیکلی وہ اس کی جو ہے وہ بھاگ دوڑ وہ خود سنبھالیں گے، لیکن جو دوسری طرف ان کے ہی جو کندھوں پہ سوار ہو کے البدر انقلاب آیا تھا، وہ انقلاب کے ساتھ ایسے اٹیچ ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو چولی دامن کا ہمارا ساتھ ہے، لیکن حقیقت حال جو ہے وہ الیکشن پہ ہی سامنے آئے گی کہ کون البدر ہے اور کون انقلاب ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہم بات کریں گے جو باقی گروپس ہیں، جو رہائشی ہیں، وہ بھی اپنا گروپ بنا رہے ہیں۔ جو پی ڈی اے کے جو رہنما ہے، لازمی بات ہے، ان کا بھی پورا رائٹ ہے۔ میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پی ڈی اے کے بغیر جو ہے وہ الیکشن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک ایسا گروپ ہے جو پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن کا، جن کے پاس ووٹر اور سپورٹ دونوں ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو پلاٹ لے کے دیے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کو گھر لے کے دیے ہیں، تو ان کا اعتماد ان کے ساتھ ہے۔ ڈیفینیٹلی وہ جہاں پہ کہیں گے وہ لوگ جو ہیں اسی جگہ ووٹ کاسٹ کریں گے، تو ان کی اہمیت کو کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میرا تو خیال ہے کہ پی ڈی اے کا جو ایک نمائندہ ہے یا اس کا ریپرزینٹر ہے، وہ اس مینجمنٹ کمیٹی میں ہونا چاہیے، نہ کہ یہ نہ ہو کہ پراپرٹی ڈیلروں کی ہی کمیٹی آ جائے جیسے پچھلی مینجمنٹ کمیٹی۔ اس میں تمام پراپرٹی ڈیلر ہی تھے، جو کہ ایک انکوائری کے اندر بھی ثابت ہو چکا تھا کہ اس کے اندر جو ہے 90% جو ہے پی ڈی اے جو پچھلی یا سابقہ مینجمنٹ کمیٹی تھی اس کے اندر وہ لوگ تھے۔ لیکن یہاں پہ زور چلا پیسے کا، اقتدار کا، اور وہ جو آپ کے پاس طاقت کا ایک نشہ تھا اس پہ آپ نے چلیں اور آپ نے کامیابی حاصل کی، اور آپ نے 3 سال بھی پورے کیے اور 4-6 مہینے اور بھی ایکسٹرا لگائے۔ ناظرین، ابھی مارکیٹ میں کیونکہ ہم مختلف لوگوں سے آراء لیتے رہتے ہیں، لوگ ہم سے کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں، ہمیں بلاتے ہیں اور اپنی مشاورت میں شامل کرتے ہیں، تو ابھی دیکھا گیا ہے کہ ابھی مارکیٹ کے اندر جو ہے سب سے زیادہ جو اضطراب پایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جس کو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مافیا کہتے تھے، اور جس کی بیس کے اوپر میجر آفتاب کی جو پارٹی تھی انہوں نے جیت حاصل کی، لوگوں کا اعتماد حاصل کیا۔ انہوں نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا کہ کرنل نذر الاسلام یا محافظ گروپ جو ہے وہ 7.5 ارب کی کرپشن کر گیا ہے۔ ان کا بیانیہ بکا اور انہوں نے الیکشن ون کیا۔ اس کے بعد یہی بیانیہ جو ہے دوبارہ مرزا اقبال صاحب نے بھی بیان کیا، لوگوں نے ان کا بیان سنا، اور اس کے بعد جو حالات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ بیانیہ بھی کامیاب ہوا۔ لوگوں کو یہی بتایا گیا کہ اگر محافظ گروپ جو ہے وہ برسر اقتدار آ گیا تو وہ ہمارا جو ہے وہ بیڑا گرک تو ان کا سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مال جو ہے انہوں نے کھایا تھا۔ حالانکہ کرنل صاحب سے میری بہت دفعہ بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کام کرنے آئے ہیں۔ ہم نے پروجیکٹ جب لیا تو اس ٹائم 4 کروڑ روپے اکاؤنٹ میں تھی، تو ہم نے اس پروجیکٹ کو بڑھاتے بڑھاتے ہم نے تقریباً 25 ارب روپے کا اثاثہ جو ہے وہ چھوڑا تھا کہ جو آنے والے ہیں ان کے لیے راستے ہموار ہوں، وہ کیونکہ گھر سے تو کسی نے لے کے نہیں آنا، انہی اثاثوں کو بیچیں گے اور وہ ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، زمینیں بھی پرچیز ہوں گی اور لوگوں کو باقبضہ پلاٹ دیے جائیں گے۔ لیکن اب دوبارہ جو مارکیٹ میں سننے میں آ رہا ہے کہ محافظ گروپ اور جو
البدر انقلاب گروپ جو ہے وہ مل کے الیکشن لڑیں گے۔ ناظرین، اب سوچنے کی بات ہے کہ کیا وہ بیانیہ جو تھا، جو کرپٹ لوگ تھے، اب آپ نے ان کے ساتھ ملنا ہے، یا آپ کرپٹ ہیں وہ پچھلوں نے آپ کے ساتھ ملنا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے مارکیٹ میں بڑی عام ہیں۔ مجھے بھی بڑے دکھ ہوا ہے کہ یہ باتیں سن کے کہ محافظ گروپ جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آ رہا، وہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ سامنے لے کے نہیں آ رہا، ان کا کیا منشور ہے۔ لیکن ان کی جو چپ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ جب ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ غلط لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے، آپ نے غلط لوگوں کا جو ہے انتخاب کیا ہے۔ اور بہت سارے لوگوں نے تو بہت ساری حقیقتیں سامنے رکھیں کہ منافقت جو ہے وہ ان لوگوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور یہ آپ کے ساتھ بھی فراڈ ہوگا۔ آپ دھوکہ انشاءاللہ آپ بھی وقت آئے گا، آپ ان دھوکے بازوں کو پہچانیں گے کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب بیانیہ سامنے آئے گا تو معلوم ہوگا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، یہ وقت بتائے گا۔ لیکن ہم نے تو زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے اور سمجھی ہے کہ منافقت جو ہے یا منافق جو ہے وہ جو قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا تو وہ مشرکین اور ستارہ پرست، کافر اور ان سب سے نیچے والے آخری خانے میں ہوگا، یعنی آخری تہ میں وہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے اور اللہ تعالیٰ منافقوں سے بھی بچائے۔ تو انشاءاللہ ہم ان ساری چیزوں کو سامنے لیتے آئیں گے، اور وہ لوگ جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان سے بھی ہم کوشش کریں گے ان کا موقف سامنے لایا جائے، ان کا ایجنڈا کیا ہے، وہ اس ڈوبے ہوئے پروجیکٹ کو کس طرح باہر لے کے آ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی کیا وہ اس قابل ہیں کہ جو پچھلی مینجمنٹس گزر گئی ہیں ان کا احتساب کیا جائے۔ کیونکہ اگر آپ کے گھر کے اندر برتن نہیں ہے، سامان نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو آپ اس گھر کو کیسے چلائیں گے؟ اور اس کے باوجود بھی اگر جو کمیٹیاں یا اس وقت پیسہ لگا رہے ہیں وہ واپس آنے کے لیے اقتدار میں دوبارہ ان سیٹوں پہ آنا چاہ رہی ہیں، تو سمجھیں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ جو پچھلی مینجمنٹ نے جو جھنڈے گاڑے ہیں یہاں پہ، جو ری نمبرنگ کا کام کیا ہے، جو پلاٹ ڈپلیکیٹ کیے ہیں، جو زمینوں پہ قبضے کیے گئے ہیں، جو ایفیلیشن کے دھندا کیا گیا، ایفیلیشن ایگریمنٹ کے اندر جو پلاٹ دیے گئے ہیں، اس وقت وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، اداروں میں بھی جا رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، کورٹ کچہریوں کو بھی مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ٹائم ان کی کوشش یہی ہے کہ ان کے گناہوں پہ اسی طرح پردہ پڑ جائے اور عوام کی آنکھوں میں ہم دوبارہ دھول جھونکیں، عوام کو دوبارہ ہم ایک ٹرک کی بتی پیچھے لگائیں، ایک نیا لالی پاپ جو ہے تیار کر کے ان کو دیا جائے تاکہ وہ اسی غلطی کو دوبارہ دہرائیں۔ تو ناظرین، ہمارا کام ہے آپ کے سامنے حقائق کو سامنے رکھنا۔ جو گروپس ہیں اگر ان کا بیانیہ ہے یا ان کا کوئی موقف ہے یا وہ الیکشن نہیں لڑنا چاہ رہے تو ان کو بڑا کلیئر واضح انداز میں گروپوں میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ ہم الیکشن نہیں لڑ رہے، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں اور آپ اپنے اس پروجیکٹ کو بچائیں۔ اگر بیانیہ یہ نہیں ہے اور آپس کے مفادات جو ہیں جس طرح بندر بانٹ کی گئی اگر وہی بیانیہ ہے تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے گھر کو کس طرح بچانا ہے۔ اگر یہ گھر نہیں رہے گا، یہاں کا کوئی سامان نہیں رہے گا تو پھر اس سوسائٹی کا وہی حال ہوگا جیسے کامرس سوسائٹی میں ہوا یا اسٹیٹ لائف سوسائٹی میں ہوا یا مختلف سوسائٹیز ہیں جس کے اندر جو لوگ ہیں وہ آج بھی اس چیز کو اپنے آپ کو کوس رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو کیوں ووٹ دیا، ہم نے یہ غلطی کیوں کی۔ یہ پورا ہمارے معاشرے کا عالمی ہے۔ آج ہم بھی اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں وہ اس وجہ سے نہیں لڑائی کرتے یا اب اس وجہ سے وہ سامنے نہیں آتے یا اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلتے کہ کہیں وہ دنیا سے چلے نہ جائیں۔ لیکن یہ میرے رب کا نظام ہے کہ اگر حق پہ کھڑے ہو کے آپ جائیں گے تو اللہ کے سامنے جواب دیں گے۔ اگر بزدلوں کی طرح زندگی گزاریں گے اور اپنے حق کے لیے بھی نہیں لڑیں گے تو میرا خیال ہے اللہ کے سامنے جواب بھی نہیں دے سکیں گے۔ سر، اسی سلسلے کو ہم آگے کنٹینیو رکھتے ہوئے جو گروپس کے اندر جو ممبرز ہیں جو الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں، جو پینلز بنیں گے، جو ان کا بیانیہ ہوگا ان کو تفصیلاً آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ لیکن میری آخر میں وہی آپ سے گزارش ہے کہ پچھلے دنوں میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک بڑا اچھی بات کی، لیکن میں سوچتا تو پہلے تھا لیکن انہوں نے اس کا جو ہے وہ کہتے ہیں نا وہ نچوڑ نکال کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ جو ہے 7-8 سال چلے تھے تو آخر میں ہمیں سمجھ آئی کہ انہوں نے صرف ہمیں استعمال کیا۔ تو کوئی بات نہیں، میں نے ان کو یہی بات کہی کہ چلیں دنیا میں منافقت جو ہے وہ تو آپ کو فائدہ دے جائے گی لیکن آخرت جو ہے وہ بڑی مشکل ہے۔ تو آپ تو کامیاب ہوئے کہ آپ نے ان کے ساتھ وفاداری کی، لیکن وہ بدنصیب تھے، بدقسمت تھے یا وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ان کو دیا۔ لیکن آپ کے قیمتی وقت کو میں سلام کرتا ہوں، آپ کی بہادری کو بھی سلام کرتا ہوں، اور آپ نے جس جرأت کے ساتھ ان لوگوں کا ساتھ دیا اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔ لیکن وہ لوگ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، وہ لوگوں کو کیا استعمال کرتے ہیں یا وہ خود استعمال ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کرے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔